السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ آج لگاتار تیسرا خطبہ جمعہ والدین سے اچھا سلوک، اس کی ترغیب اور والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے سے بچنے کی تلقین۔ پہلے بھی ہم 2 خطبات جمعہ میں یہی سن چکے ہیں، اور یہ والا خطبہ بھی کڑی ہے پیچھے گزرے ہوئے 2 خطبات کی۔ ویسے تو شریعت مطہرہ میں احکامات اور فضائل اور ایسے ہی اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے واقعات وہ اس عنوان پہ بے شمار ہیں۔ اس چیز کی، اس عمل کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص کچھ احکامات صادر فرمائے اور کچھ لوگوں کی تعریف فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کی تنقیص اور مذمت فرمائی جو والدین کے ساتھ سلوک میں، صلہ رحمی میں، برتاؤ میں اچھے نہیں تھے۔ خود اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں بطور خاص ایسے اشخاص و افراد کا تذکرہ فرمایا کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ آپ قرآن مجید کے 16ویں پارے میں سورہ مریم کی اگر تلاوت کریں تو سورہ مریم کی ابتدا میں جناب یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ دونوں کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، جناب یحییٰ کے بارے میں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ یہ اس قدر بڑا عمل ہے والدین کے ساتھ اچھائی سے، حسن سلوک سے پیش آنا، کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں جناب یحییٰ کی نبوت کا تذکرہ فرمایا، ان کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی بتائی وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، نیکی کرنے والے۔ اور ساتھ ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو ان کی زبان سے کہلوایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں، نیکی کرنے والا۔ اپنے اس عمل کو انہوں نے بطور خاص ذکر فرمایا۔ اور یہ کون سا موقع تھا؟ جب قوم والوں نے جناب مریم کو آتے دیکھا اور کہا تیری گود میں بچہ کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ کہا تیرا والد ایسا نہیں تھا، نہ تیری والدہ ایسی تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا، فاشارت الیہ، انہوں نے کہا یہ
पंघूड़े में, गोद में बच्चा कैसे बोल सकता है, उससे हम कैसे गुफ्तगू करें। तो ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह वहदहु ला शरीक ने नबूवत अता फरमाई है, नबी बना दिया, और मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का, ज़कात अदा करने का, ये अल्लाह ने हुक्म दिया। और साथ ही वबर्रम बिवालिदती, अपनी वालिदा के साथ उसने सलूक करने का भी अल्लाह वहदहु ला शरीक ने मुझे हुक्म दिया। इससे अगले रुकू में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू होता है। अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को जब दावत दी कि ये बुत वगैरह ये किसी का कुछ नहीं कर सकते, आपका दीन, ये आपके जो बनाए हुए अपने तराशे हुए माबूद हैं जो ना नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं, ये शैतान की राह है, ये गुमराही है, मुझे अल्लाह ने इसीलिए भेजा है ताकि लोगों को इस गुमराही से रोकूं, गुमराही से दूर करूं। वालिद मोहतरम को दावत दी, उन्होंने कहा मैं तुम्हें पत्थर मारूंगा, संसार कर दूंगा, जा मुझे छोड़ के चला जा। वो ये सारा कुछ कह रहे हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुखातिब कर रहे हैं, या अबाती, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, एक भी सख्त बात, हत्ता के जाते हुए कहने लगे सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। मेरे वालिद मोहतरम, मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए अल्लाह वहदहु ला शरीक से इस्तिगफार करूंगा। या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इनका तज़किरा अल्लाह वहदहु ला शरीक ने एक ही जगह पे तरतीब से फरमा दिया, और तीनों के बारे में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने ये साथ साथ बाकायदा याद करवाया, तज़किरा करवा के कि ये अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने वाले थे। गो कि इस चीज़ की बड़ी अहमियत है कि कुरान मजीद जगह जगह पे आप देखिए, लुकमान हकीम, दुनिया इनकी हिकमत के किस्से, कहानियाँ, कुछ सच्चे कुछ झूठे, कुछ घड़े हुए कुछ बनाए हुए और कुछ वाकई, दुनिया बेशुमार इनकी हिकमतों के बाज़ तो नुस्खे भी बताते हैं कि सेहत के बारे में ये नुस्खा है। वो जनाब लुकमान ये वाले हकीम नहीं थे जो हमारे यहाँ दवाई देने वाले, पुड़ियाँ देने वाले हकीम हैं, ये नहीं थे। अल्लाह वहदहु ला शरीक रहते हैं, हमने उन्हें हिकमत अता फरमाई थी, जो अल्लाह, बाज़ ने इससे मुराद नबूवत लिया है, बाज़ ने इससे मुराद दनाई लिया है, क्योंकि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अंबिया को जब किताब दी तो फरमाया किताब भी दी है, हिकमत भी अता फरमाई है। ये वो वाली हिकमत है। बाज़ इनके नुस्खे बनाए फिरते हैं कि सेहत के लिए ये नुस्खा नहीं, उनकी जो दनाई की बातें हैं उनका अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान मजीद में बेतौर ख़ास तज़किरा फरमाया। वलक़द आतैना लुक़मान अल हिक्मा अनिश्कुर लिल्लाह, हमने लुकमान को हिकमत अता फरमाई और साथ ही हुक्म दिया कि अल्लाह का शुक्रिया अदा कर। और अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमाते हैं, यही लुकमान, अब जो बंदा दाना होता है, जो लोगों के लिए अच्छी बातें करता है, अच्छे अक़वाल लोगों के सामने पेश करता है, जब वो अपने बेटे को नसीहत करेगा, जब वो अपने बेटे को दानाई की बातें बताएगा, तो कैसी बातें बताएगा? वो जो उसने सारी जिंदगी में सीखी हैं, जो उसकी दानाई का खुलासा है, जो उसकी दानाई का उरूज है, वो अपने बेटे को करीब ला के बताएगा कि ये काम करने हैं, ये नहीं करने। इसमें सबसे पहले तौहीद का हुक्म है, लेकिन अगली आयत में अल्लाह वहदहु ला शरीक बनाते हैं कि हमने इंसान को ये भी हुक्म दे रखा है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, आयत का अगला टुकड़ा, व इन जाहदाका लितुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन, अगर वो दोनों वालिद और वालिदा दोनों मिल के कोशिश करें कि तू मेरे साथ शिरक करे, फला तुतिअहुमा, तो फिर उनकी बात नहीं माननी। ये सूरह अनकबूत में भी है, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा। लेकिन अल्लाह ने ये तो कह दिया कि अगर वो कहें कि शिरक करना है तो उनकी बात नहीं माननी, लेकिन साथ ये भी फरमा दिया व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा,
اس بات کو دلیل بنا کے ان سے بدتمیزی نہیں کرنی کہ مجھے شرک کی طرف بلاتا ہے، اس بات کو دلیل بنا کے ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا کہ مجھے شرک کی دعوت دیتا ہے، شرک کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں والدین، لہٰذا میں ان کو جھڑکوں، میں ان سے ناراض رہوں، میں ان کا مال چھین لوں، میں ان کو بے عزت کروں، ہرگز ایسا نہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، حد ہے کہ ایک طرف آپ کو شرک کی طرف بلایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ شرک کرو، اور یہ کوشش کرنے والے کون ہیں؟ والدین ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں بس یہ شرک والی بات نہیں ماننی، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا کرنا چھوڑنا یہ کوئی دلیل نہیں۔ نیک ہو گیا بندہ، نمازیں پڑھنے لگ گیا، تھوڑی سی سوجھ بوجھ آ گئی دین کی، مسائل کی، معاملات کی، چہرہ مسنون بنا لیا، اچھی بات ہے، نمازوں کا پابند ہو گیا، اچھی بات ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو یہ بالکل بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے والدین سے بدتمیزی کرو، آپ ان کے ساتھ برا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ آپ وہ جریج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریج کا واقعہ بیان فرمایا، نماز پڑھ رہا ہے، والدہ نے آواز دی، نماز میں سوچتا ہے نماز اور میری ماں، میں کدھر جاؤں؟ دوبارہ آواز آئی، سوچ رہا ہے نماز اور میری ماں، میں کدھر جاؤں؟ پھر آواز دی، کہا نماز ہی ٹھیک ہے، ابھی جب 2 رکعتیں ختم ہوں گی والدہ کی جا کے بات سنوں گا۔ والدہ تھوڑا غصے میں آئی، اس نے کہا جریج اللہ کرے تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کسی بری عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، کسی فاحشہ عورت کا جب تک چہرہ نہ دیکھے اللہ کرے تجھے موت نہ آئے۔ اب کسی خاتون نے الزام لگا دیا جریج پہ، لوگوں نے کہا وہ عابد زاہد متقی، وہ نیک انسان، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہنے والا، اس پہ الزام لگ گیا۔ کچھ لوگوں نے الزام کو مان لیا، اس کی جھونپڑی گرا دی، سارا کچھ گرا دیا اور اسے بستی سے نکال دیا۔ چند دنوں کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، جریج واقعی متقی ہے۔ کہنے لگے جریج واپس آ جاؤ، تجھے تیری جھونپڑی سونے کی بنا کے دیتے ہیں۔ کہا مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، جس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے وہ وجہ مجھے معلوم ہے، وہ وجہ مجھے معلوم ہے، تیری نیکی، تیرا تقوی، تیرا اخلاص، تیری اچھائی، تیرا حسن سلوک، تیرا اچھا برتاؤ، تیری اچھی تجارت، تیرا اپنی نوکری اور ملازمت پہ ویسے پابند رہنا جیسے تو نے معاہدہ اور ایگریمنٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو والدین کا نافرمان نہ بنائیں۔ اگر یہ نیکی ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس سے بھی بڑا کام ہے، بڑا کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیاں آئی، کہنے لگی اتت امی وہی راغبتن، میرے پاس میری والدہ آئی ہے، وہ مجھ سے کچھ چاہتی ہے، وہی مشرکتن، ہے مشرک، ہے مشرک، کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سلوک کر، حسن سلوک کر۔ یہ دلیل کہ وہ مشرک ہے، وہ فلاں ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہمیں بھی سننے میں ملتی ہیں۔ اولاد والدین کے بارے میں طرح طرح کے جملے بولتی ہے، یہ کر دیا میرے والد نے، یہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں کماتا ہوں، میرے بچے ہیں، جو میرا والد ہے وہ میرا مال خرچ کرتا ہے۔ اس نے کہا وہ خرچ کرتا ہے، مجھے اجاڑ دے گا، ختم کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ کس کی شکایت لے کے آیا ہے؟ شکایت کس کی لے کے آیا ہے؟ اپنے والد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے طیب پاکیزہ مال میں سے کھاؤ، اور تمہاری جو اولاد ہے
وہ تمہارا سب سے پاکیزہ مال ہے۔ اولاد بھی تمہارا مال، اولاد کا مال بھی تمہارا مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، شکایت لے کے آ گیا ہے والد کی، میرے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے۔ والد کا ہے سارا کچھ۔ یہ ہیں والدین۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنت سے ان کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، جنت سے قرآن پڑھنے کی آواز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر، یہ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا، یہ نیکی کرنے والا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، یہ بڑا فرما بردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا نیکی کا ایسے صلہ ملتا ہے، جو نیکی والدین سے کی جائے اس کا ایسے صلہ ملتا ہے، اس کا ایسے صلہ ملتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین اگر شرک کی طرف بھی بلائیں یہ بات نہ مانو، لیکن ان کے ساتھ برا سلوک پھر بھی نہیں کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ہاں پھر نہیں بات ماننی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا اس صحابی کو؟ سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے تیر چلایا وہ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سعد تو تیر چلا، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو۔ تیر انداز بہترین۔ کہتے ہیں جب میں اسلام لایا تو میری والدہ مجھ سے ناراض ہوئی، کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے۔ کہنے لگے میں نے کبھی اپنی والدہ سے زندگی میں بدسلوکی نہیں کی، کبھی زندگی میں۔ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی اپنی والدہ کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ کہنے لگی میں نے کچھ کھانا پینا نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں ان کی بات نہ مان۔ یہ نہیں کہا ماں کو چھوڑ دے، نہیں کہا ماں کو چھوڑ دے۔ ہجرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا؟ جاؤ، اگر والدین زندہ ہیں اور چاہیے اجر تو جاؤ ان کے پاس۔ ایک صحابی آئے ابایعک علی الہجرہ، میں ہجرت پہ آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ وترکت ابوایا یبکیان، لیکن والدین گھر میں جب نکلا ہوں نا وہ رو رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا میں جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے، میرے والدین رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت سے پہلے، ہجرت کی بیعت سے پہلے واپس جا، جیسے انہیں رلا کے آیا ہے ویسے انہیں خوش کر کے آ، ویسے انہیں خوش کر کے آ۔ کہا سعد صرف اس معاملے میں ان کی بات نہ مان، اس معاملے میں ان کی بات نہ مان۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے۔ آخر سعد نے ایک دن کہا میری ماں تو صرف ایک ہے، اگر میری 100 یا 1000 مائیں ہوتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سب کو قربان کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں ماننی، باقی باتیں ماننے سے منع نہیں کیا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ برا کرنے کی اجازت اللہ وحدہ لا شریک نے کہیں پر بھی نہیں دی۔ والدین ہیں تیرے۔ طبرانی میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد کی شکایت لے کر، آیا۔ شکایت مال کے بارے میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بلوایا کہ اپنے والد کو لے کے آؤ۔ وہ چلا گیا والد کو لینے۔ تو جب واپس آیا تو اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو
بندہ آ رہا ہے، آپ نے اسے پوچھنا ہے کہ راستے میں آتے ہوئے تو نے جو دل میں سوچا ہے نا وہ بتا، کیا سوچا ہے؟ جو تو دل میں سوچ رہا تھا، جو تو نے سوچا، زبان سے نہیں کہا، تیرے کانوں نے بھی وہ باتیں نہیں سنی، وہ مجھے بتا۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو آپ کے اوپر ہمارا یقین اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ کیا کہا تھا راستے میں؟ کہا میرے بیٹے، جب تو چھوٹا سا پیدا ہوا تھا، اس کا قابل نہیں تھا کہ اپنی غذا خود لے لیتا، اپنی خوراک کا بندوبست خود کر لیتا، رات کو اپنے لیے خود جاگ لیتا، ہم جاگتے رہے، ہم بندوبست کرتے رہے۔ اب جب تو اس عمر کو پہنچا ہے جس عمر میں ہمیں تجھ سے کچھ امید تھی کہ اس عمر کو پہنچے گا، ہمارا سہارا بنے گا، دست و بازو بنے گا، اب تو اس عمر میں پہنچا ہے، اب تو ایسی باتیں کرتا ہے، میں تجھ سے زیادہ امید نہیں رکھتا، کم از کم مجھ سے ویسا تو سلوک کرنا جیسا ہمسایہ اپنے ہمسائے سے کرتا ہے۔ چلو والد نہ سمجھ، مجھے اپنا دوست سمجھ لے، ویسا سلوک تو کرنا جیسا ایک دوست دوست کے ساتھ کرتا ہے۔ والد نہ سمجھ، اپنا واقف سمجھ لے، ویسے تو سلوک کر جیسے ایک واقف سے کرتا ہے۔ والد نہ سمجھ، راہ گزر سمجھ لے، راہ پہ کھڑا ہوا اس کی اتنی مدد تو کرتا ہے کہ راستے صحیح پہ لگ جائے، یا ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے، کم از کم اتنا تو سمجھ لیتا کہ راہ گزر ہوں تو راہ مجھے دکھانے والا ہے، سمجھانے والا ہے۔ والد نہ سمجھتا، کم از کم اتنا تو سمجھ لیتا کہ میرے ساتھ جو چل کے جا رہا ہے یہ میرا چند گھڑیوں کا رفیق ہے، ویسا سلوک کرتا جیسے چند گھڑیوں کا رفیق اپنے رفیق کے ساتھ کرتا ہے۔ تجھ سے تو بہت زیادہ لمبی امیدیں نہیں، کم از کم اتنا تو کرتا نا، اتنا تو کرتا۔ وہ بتاتا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رو رہے، جتنے بھی لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے رو رہے ہیں۔ کیسا بیٹا ہے، کیسا بیٹا ہے؟ کہا میرے بیٹے سے پوچھو اس کا مال میں نے کس پہ خرچ کیا ہے؟ میری بہنیں ہیں جو اس کی پھپھیاں ہیں ان پہ خرچ کیا، اس کی خالائیں ہیں، اس کی والدہ کی بہنیں ہیں ان پہ خرچ کیا ہے، میں اس کا والد ہوں اپنے اوپر خرچ کیا ہے، یا یہ میری اولاد ہے میں نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے، یا اس کی جو اولاد ہے اس پہ میں نے خرچ کیا ہے، اور میں نے کس پہ خرچ کیا ہے؟ یہ تو لے کے آگے شکایت میرا مال ضائع کرتا ہے، میرا مال لگاتا ہے۔ اس سے آپ پوچھئے تو صحیح کہ کن پہ میں نے خرچ کیا ہے، کن کو میں نے دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور طبرانی کی اس حدیث میں بھی آخر میں لفظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا، شکایت لے کے آنے والے بیٹے کو، انتا و مالک لابیک، تو بھی تیرے والد کا، تیرا مال بھی تیرے والد کا۔ مال کے بارے میں جھگڑا، جائیداد کے بارے میں جھگڑا، ناانصافی کی شکایتیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ بجا ہوں گی، لیکن جو تجھ سے امید ہے کہ بڑا ہو کے جیسے انہوں نے تجھے بچپن کی مشکلات میں سنبھالا ہے، سہارا دیا ہے، اٹھایا ہے، بٹھایا ہے، چلایا ہے، ایسے آج تو ان کا سہارا بن۔ وہ جو پہلے تجھ پہ احسانات کر چکے ہیں ان کا بدلہ چکا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا طواف کر رہا ہے کعبے کا، والدہ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، ایک بار دو بار آپ کے ساتھ سے گزرا، پھر کہنے لگا کیا خیال ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ کیا خیال ہے، میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ کہا نہیں، اس پہلے درد کا بھی نہیں جو تجھے پیدا کرتے ہوئے اس نے سہا تھا، جو تجھے پیدا کرتے ہوئے اس نے پہلا درد برداشت کیا تھا، اس ایک درد کا بدلہ بھی نہیں چکا، تو کہتا میں نے حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا، گنواتا ہے میں نے والدین کے لیے یہ کیا ہے، میں نے والدین کے لیے یہ سوچتا ہے، اور والدین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر انہیں ناراض کر لیا نا پھر تو نے اللہ کو ناراض کر لیا۔ اللہ کی رضامندی
اگر چاہیے تو والدین کی رضامندی میں ملے گی، اور اگر والدین کی ناراضگی ہے تجھ پہ تو یوں سمجھ والدین کی نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ تجھ پہ ناراض ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابی نے آگے پوچھا اللہ کے پیغمبر سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ کہا نماز اس کے وقت پہ پڑھنا۔ کہا اس کے بعد جس عمل کا نمبر ہے وہ کون سا سب سے بہترین ہے؟ کہا والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ کہا اس کے بعد جو سب سے بہترین عمل ہے وہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے کیا؟ ماؤں کی نافرمانی، حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی یہ اللہ نے حرام کی ہے، اور کثرت سوال، مانگنا مانگنا مانگنا، سوال کرنا، ہاتھ دراز کرنا، یہ اللہ وحدہ لا شریک نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ فضول بحثوں میں پڑے رہنا یہ اللہ وحدہ لا شریک نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ لا يدخل الجنت عاق، فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نافرمان ہے جو والدین کا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ علم۔